بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحریک علی گڑھ۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کروں گی میں کہ جنگ آزادی 1857 میں جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طور پر ہراساں کرنے اور دبانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فارسی کو سرکاری زبان کی بجائے اس کو سرکاری دفاتر سے خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالتوں سے قاضی کا عہدہ بھی ختم کر دیا اور تعلیمی اداروں کو، جو کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تھے، ان کو بھی قومیہ لیا گیا اور ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو معاشی، سیاسی اور تمدنی میدانوں میں مفلوج کر دیا۔ ان دنوں سر سید احمد خان ایک سرکاری اہلکار تھے اور مسلمانوں کو وہ قابل تعظیم سمجھتے تھے۔ بحیثیت مسلمان انہوں نے رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیا اور وہ مسلمانوں کی محتاجی سے صرف نظر نہیں کر سکے، لہذا کافی مدت تک انہوں نے سوچ بچار کی تو وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ جب تک مسلمان جدید علوم سے استفادہ نہ کریں گے اس وقت تک اسی محتاجی کا شکار رہیں گے۔ لہٰذا مسلم قوم کو جدید علوم انگریزی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسلم شناخت کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے پر سوچ بچار کی اور آخرکار انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور اس کالج کو انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے طرز پر کام کرنے کے لیے بنایا۔ اور تحریک علی گڑھ کے محرکات کیا تھے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تحریک علی گڑھ کے لیے محرکات یہ تھے کہ سب سے پہلے جنگ آزادی 1857 کی ناکامی کے بعد یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب برطانوی جو ہیں وہ جنگ و جدل کے ذریعے واپس نہیں جا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی پوزیشن بھی انگریزوں کی نظر میں شفاف بنانا تھی، کیونکہ بیسیکلی انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہی اپنے مد مقابل سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ جو لی تھی، حکومت پر جو قبضہ کیا تھا وہ مسلمانوں سے ہی کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے صدیوں مسلمان برصغیر پر قابض رہے تھے اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے حکمران جو تھے وہ مسلمان ہی تھے۔ اور چونکہ حکومتی عہدوں پر ماڈرن تعلیم یافتہ لوگوں کو ہی متمکن کیا جاتا تھا، ان کو مقرر کیا جاتا تھا، لہٰذا مسلمانوں کی یاس انگیز صورتحال میں یہ انتہائی ضروری سمجھا گیا کہ ان کو جدید علوم سے روشناس کرایا جائے۔ اور کیونکہ اسلامی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان لوگوں کو ان پڑھ ہی تصور کیا جاتا تھا، اور بے شمار مذہبی ادارے چونکہ کام کر رہے تھے اسلام کے لحاظ سے، اور وہاں سے فارغ التحصیل لوگ جو تھے ان تمام کو ان پڑھ متصور کر رہے تھے، کیونکہ وہ انگریزی زبان سے شناسا نہیں تھے اور ان کی تمام تر تعلیم جو تھی عربی، فارسی وغیرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ جدید سائنسی علوم کے بغیر برصغیر کے مسلمان پسماندہ رہ کر مسائل کا شکار ہو گئے تھے، اور چونکہ صرف انہی لوگوں کو سرکاری عہدوں پر متمکن کیا جاتا تھا جو علوم جدیدہ سے آگاہ ہوتے تھے، تو معاشی لحاظ سے بھی مسلمان پسماندہ ہوتے چلے گئے، اور اس طرح سے ان کو یہ بات مجبور کرنے لگی کہ وہ بھی جدید سائنس کی تعلیم حاصل کریں۔ چونکہ ہندو اس سے پہلے بھی جب کارہائے سلطنت میں عہدے پانے کے لیے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے انتہائی تیزی سے انگریزی علوم کو حاصل اور جدید علوم کو حاصل کرنا شروع کر دیا تاکہ آئندہ کاروبار حیات اور حکومت اور معاشی سرگرمیوں کو سنبھالنے کے لیے وہ نمایاں عہدوں پر کام کر سکیں۔ لیکن مسلمان جو تھے ان کو جدید علوم سے آگاہی دے کر ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا جانا بہت ضروری تھا، تاکہ ہندو جو اپنے آپ کو جدید علوم سے آگاہ کر کے
اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم مستقبل میں برصغیر کے مالک ہوں گے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کو تیار کیا جانا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے علی گڑھ تحریک جو تھی اس نے اس دور میں درست سمت میں درست اقدام کی نشاندہی کی۔ اب جدید علوم کے جو حامی مسلمان تھے وہ بھی حکومت کے قائم کردہ سکولز میں تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اس کو ایک ناقص علم متصور کرتے تھے، کیونکہ یہ تعلیم جو تھی یہ ان کی معاشی اور معاشرتی اقدار کے منافی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی تعلیم کے خود انتظامات سنبھالنا مناسب متصور ہوا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ علی گڑھ تحریک جو ہے اس ضرورت کو پورا کرنے میں بالکل صحیح قدم اٹھا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ کے آمرانہ رویے کے سخت ناقد تھے۔ وہ یہ سوچنے میں حق بجانب تھے کہ اختیارات کی مرکزیت سرکاری اداروں کے کام میں مداخلت اور آزادی اختیار کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور لہذا علی گڑھ تحریک کی صورت میں انہوں نے ایک آزادانہ اور سرکار کی مداخلت کے بغیر تعلیمی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ مشنری اور سرکاری تعلیم کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دے دیا گیا تھا، لہذا عوام کے لیے یورپی سائنس، آرٹ اور ادب سے آگاہی جو ہے کار دشوار تھا۔ لہذا ذہین و فطین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہی اس ماڈرن سائنسی تعلیم سے استفادہ کر سکتے تھے۔ تو علی گڑھ کی صورت میں مسلمانوں کو مروجہ علوم حاصل کرنے کا موقع میسر آیا، چونکہ سرکاری اور مشنری اداروں میں نصاب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی تھا، اور چونکہ مشنری ادارے تو اسپیشلی خصوصی طور پر وہ عیسائیت کی تبلیغ کھلے عام جاری کرتے تھے، لہذا نوجوان نسل کا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا ان کو گمراہ کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا سر سید اور ان کے رفقا نے مسلم نوجوانوں کو اسلامی تشخص برقرار رکھنے میں مدد دی، اور اس طرح سے اس ادارے نے بہت اچھی خدمات انجام دی تاکہ مسلمانوں کو بہتر طور پہ تعلیم دی جا سکے۔ اب اگر ہم ایمز اینڈ آبجیکٹیوز پہ غور کریں کہ تحریک علی گڑھ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کیا تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، تو ہم اگر سر سید احمد خان کی تقاریر کا جائزہ لیں یا ان کی تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علی گڑھ تحریک کے مقاصد جو تھے وہ یہ کہے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف تعصب اور نفرت سے چھٹکارا دلوانا، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور جدید علوم سے آگاہی دینا تھی۔ پھر مسلمانوں کو اپنے شاندار ماضی کے گن گانے کے بجائے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کرانا اور ان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے اہل بنانا جو مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی سے فراہم ہو سکتی تھی۔ پھر مسلمان قوم کو اوہام سے نجات دلا کر سائنسی طرز فکر عطا کرنا بھی ان کا مقصد تھا، اور مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کرنا کہ وہ اپنے مسلم تشخص کو قائم رکھتے ہوئے اپنی تعلیم حاصل کریں۔ پھر ان کو اتحاد سے کام لینے کی ترغیب دینا تاکہ وہ مذہبی تعلیم اور جدید طرز زندگی میں ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ اس حوالے سے علی گڑھ تحریک کے اہم اقدامات جو تھے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید اور ان کے رفقا نے یہ اہم ترین اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کمیٹی کا اجرا کیا جو مسلمانوں کی تعلیم اور خوشحالی کے خواہاں تھے۔ پھر انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی تحریک شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا آغاز کیا اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا بھی انعقاد کیا۔
اب اگر ہم علی گڑھ تحریک کی خصوصیات پہ غور کریں تو وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے طلباء کی تربیت، کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک اقامتی ادارہ تھی، اور اس میں نہ صرف جدید علوم سے بہرہ کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، بلکہ طلباء کو لیڈرشپ کی بھی تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ آئندہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور لیڈرشپ کے خصوصیات ان میں پیدا ہو سکیں۔ پھر یہ ہے کہ طلباء کے لیے سہولیات جو فراہم کی جاتی تھیں وہ یہ تھی کہ کالج میں ڈسپنسری قائم تھی، جس میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب بھی موجود تھے، اور کتابوں کی فراہمی کے لیے ڈپو بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتب کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ امیر اور غریب طلباء کی استطاعت کے مطابق ان کے لیے رہائشی سہولیات فراہم کی گئیں، اور ذہین طلباء کے لیے وظائف اور میڈلز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سود سے پاک قرض کا انتظام ایسے طلباء کے لیے تھا جو کہ ضرورت مند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کے لیے آغا خاں وظائف بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ اب ان ادارے کا نظم و نسق کیسے تھا؟ تو اس حوالے سے 1885 تک جو نظم و نسق کی ذمہ داری یا مینجمنٹ جو تھی وہ انتظامی کونسل پر تھی۔ بعد ازاں ٹرسٹی کمیٹی کے سپرد نظم و نسق کر دیا گیا، جس کے سیکریٹری سر سید احمد خان ہی رہے۔ بعد ازاں ان کے صاحبزادے سید محمود، پھر نواب محسن الملک، اور بعد ازاں نواب وقار الملک اس کے سیکریٹری رہے۔ کالج کے پرنسپل، 2 پروفیسرز، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول سائٹ پر ہیڈ ماسٹر جو تھے وہ انگریز رکھے گئے تاکہ طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی بود و باش بھی سیکھ سکیں۔ انگریز اساتذہ کا تقرر مسلمانوں اور انگریزوں کے بود کو دور کرنے میں معاون رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے مالی فوائد اور تعلیم یافتہ مسلم نوجوانوں کے لیے محفوظ سرکاری ملازمتوں کا وسیلہ بھی یہی ٹیچرز اور پرنسپل، ہیڈ ماسٹر وغیرہ بنے تھے۔ پھر یہ ہے کہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی شامل نصاب رہی، لہٰذا دینیات کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، جو کہ تاحال بھی اسلامیہ یا اسلامک اسٹڈی کے نام سے ہمارے ہاں بھی شامل نصاب ہے۔ پھر تعلیم برائے مراعات یافتہ طبقہ، کہ سر سید احمد خان نے تعلیم مراعات یافتہ طبقہ کے لیے ضروری قرار دی، جبکہ مسلم دور حکومت میں ہر خاص و عام کے لیے تعلیم ضروری اور لازمی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فری بھی تھی۔ اب جب ہم علی گڑھ تحریک کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ ہے کہ مسلم اور انگریز قوم میں مفاہمت پیدا ہوئی۔ علی گڑھ تحریک نے چونکہ مسلمانوں اور انگریزوں میں بہت دور کرنے کی کوشش کی، لہٰذا ان میں ایک دوسرے کی معاشرت کو سمجھنے اور آپس میں مفاہمت کی فضا قائم کر دی، اور مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دیگر اقوام کے ساتھ معاشرتی اور معاشی لحاظ سے ہم پلہ ہو سکیں۔ پھر ان کے لیے یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا اہتمام ہوا، جدید علوم کے استعمال سے مسلمانوں کے لیے روزگار کے مواقع کھل گئے، اور لہذا ملازمت کے حصول نے مسلمانوں کو زراعت، تجارت وغیرہ کے میدانوں سے دور کر دیا، اور ان میں تعلیم برائے ملازمت کا تصور پیدا ہو گیا۔ ایک طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا نقصان بھی پہنچا مسلمان قوم کو، اور تعلیم یافتہ افراد جو ہیں ان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ اردو میں ترقی، کیونکہ علی گڑھ تحریک جو ہے اس نے اردو زبان و ادب کو استقامت بخشی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو کو مسلمانوں کی قومی زبان ٹھہرایا، اور سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولوی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی نے بر صغیر کی زندہ زبان کی بحالی کے لیے سخت جدوجہد کی، اور انہوں نے سائنس، بنیادی اور سوشل سائنسز کی زبان بنا دی، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ادبی خدمات بھی ان لوگوں کی ہیں۔
سیاسی تربیت علی گڑھ تحریک جو ہے اس نے مسلم طبقے کو معاشرتی سیاسیات کا شعور بھی بخشا. اور علی گڑھ تحریک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا، اس کی بنیاد بھی علی گڑھ تحریک ہی کے حوالے سے رکھی گئی تھی. اور اس طرح سے دو قومی نظریے کو جو فروغ ملا ہے وہ علی گڑھ تحریک سے ہی ملا ہے. اور پاکستان کی تحریک میں اس ادارے کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش رہیں، کیونکہ یہاں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جو تھے وہ بعد ازاں مسلم لیگ کے کامیاب ممبران بنے، اور انہوں نے مسلمانوں کو جگانے میں اور اس جدوجہد آزادی کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں. تعلیمی اداروں کا قیام، چونکہ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو یہ سوچ بخش دی تھی کہ مزید جدید اور سائنسی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ان کا قیام عمل میں آیا. اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں نے بے شمار نئے جدید ادارے کھولے تاکہ تعلیم کو فروغ حاصل ہو. ان میں انجمن حمایت اسلام بمبئی اور اس کے بعد لاہور میں بہت سے ادارے قائم ہوئے انجمن حمایت اسلام کے حوالے سے، اور سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے کراچی میں قائم ہوا. انہوں نے مسلمانوں کے لیے قابل قدر تعلیمی، معاشرتی اور سیاست کے حوالے سے خدمات انجام دیں، اور بہت سے لیڈرز جو ہیں ہمارے ان اداروں سے نکلے. لیکن ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے منفی اثرات جو ہوئے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربیت پسندی جو تھی. علی گڑھ تحریک کا ہم ایک تاریک پہلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جنوبی ایشیا میں عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً مغربیت پسندی کا ٹھپا لگا دیا، اور مغربی کلچر اور تہذیب جو ہے وہ اپنا کر مسلمان ان کے تابع ہو گئے، اور مغربی کلچر کو پورے طور پر اپنا کر جدت کا یہ تصور انہوں نے دے دیا، اور اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. اور دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربیت پسندی کو فروغ ملا اور اسلامی معاشرت کو نظر انداز کر دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے باعث نقصان ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو سیکولر اور مغربیت پسند بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک نے ایک منفی پہلو بھی سر انجام دیا. امید ہے علی گڑھ تحریک کے حوالے سے آپ لوگ کافی واقف ہو چکے ہوں گے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.